جی السلام علیکم، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام، کیسے مزاج ہے؟ تو آج آپ نے وعدہ کیا ہے شاہد احمد دہلوی صاحب کے بارے میں، شاہد احمد دہلوی تو چلیے شروع کرتے ہیں شاہد احمد دہلوی صاحب کے بارے میں۔ انشاءاللہ۔ ماہر صاحب نے ایک جگہ پر یہ بھی لکھا کہ انہیں مالی مشکلات اتنی آئی کہ ان کی اہلیہ آسما بیگم نہ تھا، انہوں نے اسکول میں ٹیچنگ کی پڑھانے کی نوکری بھی کی، کہاں دہلی کی شان و شوکت اور کہاں یہ ایک مدت تک ایک حریت اخبار تھا، اس کے ایک کالم تھا آداب عرض کے جی 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 مصنف جی تھے بالکل نصر اللہ خان۔ جی ہاں نصر اللہ خان نے اپنے خاکوں کی کتاب ہے کیا قافلہ جاتا ہے، جی ہاں ابھی قافلہ جاتا ہے میں تو کوئی 40-45 سال پڑھی تھی اور بڑی کتاب کی تلاش میں تھا، لیکن ابھی دوبارہ چھپ گئی ہے، جی جی فضلی والوں نے جی اب یہ ملتی ہے۔ انہوں نے کیا، میں خیال ہے ہاں عقیل عباس جعفری صاحب نے، نہیں، عقیل عباس جعفری نے صاحب نے تو مضامین موسیقی کی ہے، وہ بھی یہ میں خیال ہے کیا قافلہ جاتا، مجھے پتہ نہیں یاد پڑتا انہیں یہ کی۔ فضلی والوں کی کتاب تھی۔ ہاں 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 فضلی شاعر بھی، لیکن عقیل عباس جعفری نے مطلب یعنی جب وہ لکھتے نصر اللہ کہ وہ 7ویں درجے میں پڑھتے تھے، جب خشک درسی کتابیں زندگی کا رس چوس لیتی تھی تو نصر اللہ خان صاحب ساقی سے پیاس بجھاتے تھے۔ ساقی بلا کے رند و بے باک اور شوق و طرار رسالہ تھا، کبھی کبھی ساقی میں شاہد صاحب کا مضمون نہیں چھپ جاتا، نفس مضمون سمجھنے کی کوشش نہ کرتا، زبان میں کھو جاتا۔ کیسی پیاری زبان لکھتے ہیں وہ، جملے کے جملے اور یعنی نصر اللہ صاحب جملے کے جملے اور بے شمار الفاظ اڑا لیتے اور ان جملوں کو اپنے استعمال کرنے کے لیے مضمون لکھتا۔ صحیح ہے۔ شاہد بھائی مجلسی آدمی تھے، دوستوں کے بغیر ان کا کوئی کام پورا نہیں ہوتا، وہ اپنا شمار ادیبوں میں نہیں کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ وہ ادیب نہیں ہے، ایڈیٹر ہے۔ اگر ان کی بات مان لی جائے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ملک میں ایسے کتنے ایڈیٹر ہیں ہوں گے جنہوں نے ادیبوں کی ایک نسل کو یہ اپنے بات ہے، صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے مواقع فراہم کیے۔ جی ان کی ذہنی تربیت بھی ان کی اور ان کی نگارشات کو جو دھماکہ خیز تھی اور معاشرے کے ٹھیکیدار جن کی تحریروں پر ناک بھون چڑھاتے تھے، انہیں ان تحریروں کو اپنے رسالے میں شامل کیا۔ بے شمار ادیبوں نے انہیں لوٹا اور وہ خوشی خوشی لٹتے رہے۔ انہوں نے ضرورت مند ادیبوں سے کتابیں لکھوائیں، اگرچہ یہ کتابیں ردی کے بھاؤ بکی، لیکن وہ کتابیں لکھوائیں تاکہ ان کو رائلٹی دیں اور ان کی مدد ہو۔ لیکن شاہد بھائی نے ان غیرت اپنی خودداری کو ٹھیس نہیں پہنچے دی، اسی طرح ان کی مالی امداد کی۔ ایک مشہور ادیب کی بیوہ لٹا کر آئیں تو شاہد بھائی نے اس کے شوہر کی بے شمار کتابوں کے رائلٹی کے کاغذات اس کے حوالے کر دیے۔ کمال ہے واقعی۔ ابو الاثر حفیظ جالندھری اپنی پہلی ملاقات بیان کرتے ہیں، شاہد احمد سے ان کی پہلی ملاقات ان دنوں ہوئی جب وہ دوسری جنگ عالمگیر میں سانگ پبلشنگ ڈائریکٹر تھے۔ ساقی تو ان کی نظر سے اور انہی کی ادارت میں مخزن کے زمانے میں گزر چکا تھا، لیکن مجھے مشاوروں سے اسلامی جلسوں میں چندہ جمع کرنے، خلافت کانگریس کی تحریکی جلسوں میں دلوں کو گرمانے کے بعد شدھی اور سنگٹھن کے مقابل ڈاکٹر سیف الدین کچلو کی صلح پسندانہ تحریک میں تگ و دو سے فرصت کہاں تھی۔ ایک بات ضمناً عرض کروں کہ شدھی اور سنگٹھن تحریک نو مسلموں کو دوبارہ کنورٹ کرنے کے لیے، یعنی 1920 کے عشرے میں ہوئی، جی، اور اسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر مولانا مودودی نے اپنی پہلی تصنیف الجہاد فی الاسلام لکھی تھی۔ صحیح ہے۔ وہ مولانا مودودی غالباً 23 سال کے تھے جب وہ لکھی گئی تھی۔ مخزن سے ساقی تک تبادلہ بھی نہ تھا، کبھی کبھار حفیظ جالندھری صاحب اپنے دوست احمد ظلم سے ساقی مل جاتا تھا اور وہ انہوں نے جان لیا تھا کہ شاہ احمد دہلوی مدیر و مالک ساقی ہیں، اور ساقی بک ڈپو ہماری قوم و ملت میں اس فرض وحید کے پوتے ہیں جن کی کتاب اس قوم کے فرض
واحد کے پوتے ہیں جن کی کتابوں سے میں نے اتنا سیکھا کہ مجھ سے ایسے کسی اور پنجابی اہل قلم نے نہ سیکھا ہو۔ صحیح۔ ایک دوست جو ریڈیو میں ملازم تھے مجھے اسی گلی بتاشا میں لے گئے، یہ دلی کی کوئی گلی ہے، اور میں اسی پھاٹک کے اندر کی ڈیوڑی سے سیڑھی چڑھ کر انیکسی محفل میں در آیا تھا جس کے میزبان شاہد احمد تھے۔ مجھے شاہد احمد سے مل کر ایسی مسرت ہوئی جو ایک عقیدت مند مرید کو اپنے پیر کے پوتے سے مل کر ہو سکتی ہے۔ صحیح صحیح۔ رات کے 2 بجے تک یہ محفل جمی رہی۔ مجھے اسی رات یہ معلوم ہوا کہ شاہد احمد بھی اس فن میں استادی کا درجہ حاصل کرتے ہیں، یعنی فن موسیقی میں، لیکن جالندھری صاحب کی بد نصیبی کہ مجھے ان سے کوئی راگ اور راگنی سننے کا موقع کبھی شرف حاصل نہیں ہوا۔ بات یہ تھی کہ مجھے ان کی جالندھری صاحب کو ان کی کتابوں اور ان کے والد کی جھلک نے ایسا نیاز مند بنا رکھا تھا جی کہ شاہد احمد کو دیکھ کر ڈپٹی نذیر احمد اور ان کے والد کی تصویریں سامنے آ جاتی تھی۔ وہ تھے جید عالم و ادیب، لہذا یہ ممکن ہی نہ تھا کہ میں ان کے کسی وارث سے سننے کی فرمائش کروں کہ میرے نزدیک یہ گستاخی تھی۔ اگرچہ عمر میں وہ مجھ سے چھوٹے تھے، حافظ جالندھری صاحب سے چھوٹے تھے، مگر بزرگ زادے تھے۔ شاہد صاحب انہیں کراچی کے ایک دفتر میں ملے۔ اغلباً اس وقت جالندھری صاحب کے ساتھ زندہ دل دوست اے ڈی اظہر تھے۔ میں ان کے نیاز مندانہ سلام کا جواب خندہ پیشانی سے ملا تو انہوں نے پوچھا، شاہد بھائی اس دفتر میں کیسے آنا ہوا؟ اچھا۔ وہ مسکرا دیے اور جواب دیا، ریڈیو کی نوکری کے لیے آیا ہوں۔ صحیح۔ نعوذ باللہ میرے منہ سے نکلا۔ میں نے اظہر بھائی سے کہا، دیکھتے ہو شاہد احمد دہلوی شمس العلماء ڈپٹی حافظ نذیر احمد مظلہ علی کا پوتا، شریف زادہ ہی نہیں دہلی کا رئیس زادہ، خود ایک بڑے کتب خانے کا مالک اور بہت بڑی جائیداد کا وارث، آج یہاں نوکری کے لیے دفتروں کے چکر لگا رہے، یعنی اختیار خود بدست خود فروختند۔ شکر ہے انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ قوم فروختند رضا فروختند۔ صحیح۔ ان کے لیے یعنی اختیار خود بدست خود فروختن کے لیے مجبور ہے۔ جالندھری صاحب کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے اور رخساروں پر ٹپک پڑے، جنہیں انہوں نے منہ پھیر کر اپنے رومال سے پونچھا، اور شاہد صاحب بغلگیر ہوئے اور چل دیے۔ بڑی مصیبت ہے، بڑی مصیبت شریف کو ہے امیر سے غریب ہونا۔ چند دنوں بعد میرے پیارے ابن انشا نے بتایا کہ شاہد احمد دہلوی کا انتقال ہو گیا۔ اس سنانے پر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں نے نہ جانے کیا کہا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میرے منہ سے نکلا، آج میرے لیے دلی مر گئی۔ دلی مر گئی ہے۔ پھر آنکھیں تھیں کہ آنسو نہ رکے اور میں جھکا کر کچھ دیر بیٹھا رہا۔ آخر مجھے اپنا ہی شعر یاد آیا، میرے دوستوں کی صدا آ رہی ہے، تیری راہ اہل عدم دیکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے، شاید اسی غزل کا خرامہ ارم دیکھتے ہیں، لیکن مجھے پکا پتہ نہیں۔ آج کے دور کے نامور محقق عقیل عباس جعفری نے موسیقی پر شاہد احمد دہلوی کے مضامین کو ایک جگہ جمع کر کے 335 صفحات کی ایک کتاب مرتب کی ہے۔ یہ کتاب ہے مضامین موسیقی۔ مضامین سارے شاہد احمد دہلوی کے ہیں، مرتب انہوں نے کیے ہیں۔ اس میں ایک مضمون ان کے بیٹے کا اور ایک ان کے بھتیجے کا بھی ہے۔ بہت محنت طلب کام تھا، لیکن انہوں نے پورا کیا۔ وہ امراؤ بندو خان کے مضمون راگ ودیا کے حوالے سے لکھتے ہیں، امراؤ بندو خان کے حوالے سے، کہ شاہد صاحب کا علم بہت وسیع تھا۔ وہ علم موسیقی سے پورے طور پر واقف تھے۔ وہ تان سین، نائک گوپال اور صدا رنگ نعمت خان، میاں اچپل، نیکو انگ وغیرہ کی بندشوں پر ایسے بات کرتے کہ ان کا قائل ہونا پڑتا تھا۔ کسی علم فن پر بات پر جہاں گانے والے اٹکتے
تو شاہد صاحب سے ہی رجوع کرتے. ان کی کتاب میں شامل کردہ دوسرا اقتباس ہادی حسین مرزا کے مضمون استاد شاہد موسیقی سے ہے. استاد شاہد موسیقی میں علم کا دریا تھے. موسیقی کی ایک سے ایک باریک نقطے ان کی نظر میں سے چھپے ہوئے نہیں تھے. مشکل سے مشکل سوال کیجیے وہ اس کی طرح کھول کر آسانی سے سمجھا دیتے کہ مشکل ہی نہیں معلوم ہوتی تھی. ایک اور اقتباس جو اشرف فروقی کے مضمون شاہد بھائی سے ہے، عقیل عباس جعفری نے اسی کتاب میں شامل کیا ہے. شاہد بھائی کو موسیقی سے بے پناہ لگاؤ تھا. ادب کا ذوق تو ان کے خون میں تھا، باپ دادا سے آ رہا تھا اور ان کا خاندانی ورثہ تھا، مگر موسیقی کا ذوق بھی ذوق ادب سے کچھ کم نہ تھا. وہ لیکن یہ خاندانی تھا، یہ نہ خود یہ سیکھا. یہ وہ صرف ایک بڑے موسیقار ہی نہیں بلکہ علم موسیقی پر پوری طرح حاوی تھے. میں نے یعنی اشرف فروقی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے موسیقی کاروں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم گا سکتے ہیں، صرف ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ تان یہاں آئے گی اور اس وقت آئے گی، مگر ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اچھا، اس کا اصول کیا ہے؟ ہم لوگ اصول کے بجائے خاندانی روایت کی پیروی کرتے ہیں. عقیل عباس جعفری صاحب نے ایک بڑا دلچسپ نقطہ بیان کیا ہے کہ جو صاحبان فن موسیقی جانتے ہیں وہ لکھنے کا ہنر نہیں جانتے. بہت عمدہ. اور جو لکھنے کا ہنر جانتے ہیں وہ موسیقی نہیں جانتے، موسیقی کی باریکیاں نہیں سمجھتے. شاہد احمد دہلوی یہ دونوں نہ صرف یہ دونوں ہنر جانتے ہیں بلکہ ان دونوں ہنر پر مکمل عبور رکھتے تھے. انہیں احساس تھا کہ اردو زبان اس معاملے میں بڑی تہی دامن ہے. چنانچہ وہ مستقل اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پر مضامین لکھتے رہے. ان مضامین کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس فن کو عوام الناس تک پہنچانا چاہتے تھے. وہ اس بات پر ہمیشہ زور دیتے تھے کہ اس فن کو ہندوستان میں مسلمانوں نے پروان چڑھایا ہے. صحیح ہے، اسی لیے اس کا تحفظ اور ترویج بھی مسلمانوں ہی کی ذمہ داری ہے. اچھا، ایک بات، اب ایک پہلو اور سے بات کرتے ہیں. شاہد صاحب صلح کل آدمی تھے. اچھا، کسی سے الجھتے نہیں تھے. لیکن یہ تو پھر ایسا الجھ جاتے اور وہ سناتے کہ دھری رہتی اور ان کے قلم کی جولانیاں دیکھنے کے قابل ہوتی. جی. ملا واحدی جو دہلی سے کراچی آ گئے تھے، اپنے مضمون ساقی نماند میں لکھتے ہیں شاہد صاحب کی بابت سنا ہے کہ جس سے بگڑ جاتے اسے بخشتے نہیں تھے اور جس سے خوش رہتے اسے سر آنکھوں پر بٹھاتے. ملا واحدی صاحب کے ساتھ دہلی اور کراچی دونوں جگہ اس طرح کا برتاؤ رہا کہ آخری دور کی دلی کی وزیرداری اور شرافت کا اس سے بہتر نمونہ پیش نہیں کیا جا سکتا. صحیح بات ہے. حکیم محمد سہلی دہسعید یہ بھی دہلی کے تھے. اپنے مضمون ایک اچھا انسان میں لکھتے ہیں شاہد احمد دلی والے تھے اور دلی کی تمام مدائیں ان میں تھی. اصل دلی والے بڑے بانکے ہوتے ہیں، بات کے پکے ہوتے ہیں، اصول کے شیدائی ہوتے ہیں، رکھ رکھاؤ کے بڑے شائق ہوتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، عزت کراتے ہیں، جوشیلے بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں ہوشیلے بھی. دلی میں بھی وہ دلی والے رہے اور کراچی آ کر بھی وہ دلی والے ہی رہے. کیا مجال کی جو باتیں دلی والوں کو سچتی ہوں ان کے سجاؤ میں کراچی میں ذرا فرق آیا ہو. شاہد احمد دہلوی ان جیسے لوگوں کو دیکھ کر کراچی میں دہلی کا مزہ آ جاتا ہے. صحیح. معروف مصور عبدالرحمن چغتائی اپنے مضمون اردو کا محسن میں لکھتے ہیں کہ انہیں یاد تو نہیں ہے کہ ساقی کا اجرا کب ہوا. جب بھی ہوا شاہد صاحب نے اس کا سرورق بنانے کے لیے کہا تھا. انہوں نے ان کی خواہش پوری کر دی. جب وہ ملک کے بعد لاہور آئے، پہلے لاہور گئے تھے، تب بھی ان کے کہے کو کبھی منہ نہ موڑا. اچھا، عبدالرحمن چغتائی صاحب کا ایک حوالہ دے دوں
اگر پسند نہ آئے تو صحیح ہے. ایسے فقیر منیش آدمی تھے کہ ادا جعفری نے اپنی کتاب کا سرورق ان کو نقش کرنے کو دیا. اچھا. نہ کبھی ملاقات ہوئی، خط کے ذریعے گیا اور خط کے ذریعے آ گیا. اچھا. اور ان کے انتقال ہو گیا، پھر بھی ملاقات نہیں ہوئی. ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی ایک دن آئے اور ایک کتاب دے گئے جس میں عبد الرحمن شارع چغتائی کے سارے کشید کردہ مورخے ان کو تحفے کے طور پہ دیے گئے تھے مرنے کے بعد. اس نوعیت کی تحریریں پڑھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ وہی شاہد احمد ہیں جو عام زندگی میں انتہائی منکسر المزاج اور شرمیل میں ہیں. ایک مرتبہ جوش صاحب نے ان کے دادا ڈپٹی نذیر احمد کی زبان اور محاورے پر کہیں اعتراض جڑ دیا. وہ تو پھر تاریخی مارکا ہو گیا تھا. وہ تو اللہ دے اور بندہ لے. اردو ادب میں مصحفی اور انشا کی ادبی جنگ، چکسبت اور شرر کے معرکے کے بعد یہ تیسرا معرکہ ہے. ایک طرف ایک عظیم شاعر اور دوسری طرف عظیم نثر نگار. یہ نثر اور شاعری کا معرکہ تھا. جوش صاحب پر بڑا کاری وار ساقی کے جوش نمبر کے ذریعے کیا گیا. ہندوستان پاکستان کے ایک ایک شاعر اور ادیب سے تنقیدی، نہ صرف تنقیدی بلکہ تضحیک آمیز انداز میں شاعر کیے گئے. اس کی تفصیل ہم آئندہ بیان کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. شکریہ.